خاکہ تحقیق کے دوسرے حصے کی طرف جو اہمیت موضوع ہے، سگنیفیکنس آف دا ٹاپک. آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. موضوع کی اہمیت آپ نے بتانی ہے. تو موضوع کی اہمیت آپ کس انداز سے بتائیں گے؟ ایک سوال ہے، وہ سوال آپ سمجھ لیں، یعنی کہ اس سوال کا جو جواب ہوگا وہی اہمیت موضوع ہوگا. سوال آپ اس انداز سے اپنے آپ سے کریں کہ یہ جو تحقیقی کام آپ کر رہے ہیں، اس تحقیقی کام سے نمبر ایک کسی ادارے کو فائدہ ہوگا، نمبر دو کسی تنظیم کو فائدہ ہوگا، نمبر تین کسی قوم کو فائدہ ہوگا، نمبر چار ایک ملک کو فائدہ ہوگا، نمبر پانچ ایک فرد کو فائدہ ہوگا، نمبر چھ معاشرہ یا پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہوگا. وہ کیا فوائد آپ کی تحقیق سے حاصل ہوں گے؟ جب ان کے جوابات آپ دے دیں گے، یہی آپ کی اہمیت موضوع ہے. آپ کو دو طریقے سے اہمیت موضوع بیان کرنا ہوگی. نمبر ایک جو آپ کی تحقیق سے آپ فوائد بتائیں گے، میری تحقیق سے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہی تو اہمیت ہے. یعنی کہ ایک عمومی اہمیت ہے، ایک خصوصی اہمیت ہے. ایک عمومی فوائد ہیں، ایک خصوصی فوائد ہیں. یہ دونوں آپ نے بیان کرنے ہیں اس میں. اور پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے خاکہ تحقیق کا، وہ سابقہ تحقیقات کا جائزہ ہے، ریویو آف دا لٹریچر. آپ نے لٹریچر کا ریویو کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک اس عنوان پر اس سے پہلے ایم فل لیول پر، پی ایچ ڈی لیول پر یا عالمیہ کے لیول پر آپ کے اس عنوان پر کسی نے کام کیا ہے تو وہ کام کہاں ہے، کس انداز کا ہے، وہ آپ نے سارا کام پوری لسٹ بنانی ہے. پوری آپ نے لسٹ بنانی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ میرے موضوع پر اس سے پہلے پاکستان میں فلاں فلاں جامعات، فلاں فلاں یونیورسٹیز میں اس انداز سے فلاں بندے نے کام کیا ہے، اور دیگر دنیا کی یونیورسٹیز میں اس زبان میں، انگلش میں، اردو میں، عربی میں اس موضوع پر فلاں فلاں بندے نے فلاں سن میں یہ کام کیا. یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے. صرف لسٹ ہی نہیں بنانی، بلکہ اس کام کو آپ نے پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی ہے. اور اس میں آپ نے جو سوالات کرنے ہیں، یعنی کہ سابقہ تحقیقات کا جائزہ آپ کس انداز سے پیش کریں گے، کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات سابقہ تحقیقات کا جائزہ ہے. نمبر ایک، آپ نے یہ سوال کرنا ہے، پھر اپنے آپ سے وہ جواب لینا ہے کہ کتنا علمی کام اس سے پہلے اس موضوع پر ہو چکا. یہ سوال ہے، اس کا آپ نے جواب تلاش کرنا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو میرا موضوع ہے، مثال کے طور پر موضوع پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار، اور اس عنوان پر میں نے لٹریچر ریویو کرنا ہے، میں نے سابقہ تحقیقات کا جائزہ پیش کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں نے کیا بتانا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی فلاں فلاں یونیورسٹیز میں فلاں طالب علم نے فلاں سن میں اس انداز کا کام کیا ہے. 3 4 5 6 7 8 اتنے مقالات اس سے پہلے اس موضوع پر لکھے جا چکے ہیں، اور اگر وہ موضوعات، وہ مقالات لکھے جانے کے بعد پبلش بھی ہو چکے ہیں، وہ بھی بتانا ہے
کہ فلاں فلاں موضوعات کتابی شکل میں پبلش بھی ہو چکے ہیں، فلاں مکتبے نے پبلش کیے ہیں، یہ بھی بتانا ہے۔ پبلش نہیں ہوئے تو آپ نے یونیورسٹی کا نام لے کر بتانا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں یہ مقالہ موجود ہے۔ تو تمام جتنا کام ہو چکا ہے سارا آپ نے بتانا ہے۔ اگر آپ چھپائیں گے تو وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ اس انداز سے کام کریں گے، آپ یقین جانیے آپ اصل مقالہ لکھنے سے پہلے آپ زبردست محقق بن چکے ہوں گے، آپ تحقیق کی راہ پر حقیقتاً گامزن ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اپنا جو بھی ہمارا موضوع ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ اس سے قبل کتنا علمی تحقیقی کام ہو چکا ہے۔ اچھا، جب آپ اس سوال کا جواب آپ لکھ لیں گے، آپ بتائیں گے کہ جو میرا موضوع ہے اس موضوع پر 10 مقالات لکھے جا چکے ہیں، اس زبان میں لکھے جا چکے ہیں، اور پھر سوال یہ کریں کہ بھائی جان جب اس موضوع پر کام ہو چکا، درجنوں مقالات لکھے جا چکے ہیں، آپ نے فہرست بھی مرتب کر دی، تو آپ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی کہ پھر یہی موضوع اٹھا لیا؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ اس سے پہلے اتنے بندوں نے کام کر دیا اور اتنا خوبصورت کام کیا، یونیورسٹیز میں اس کام کے بعد ان کو ڈگری جاری کی گئی، تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ اس سے پہلے درجنوں لوگ اس ٹاپک پر کام کر چکے ہیں، تو میں جو دوبارہ اس ٹاپک کو اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، میں نے سارے کام کو دیکھا ہے، 1 درجن سے زائد لوگوں نے اس پر اپنی ڈگری کے حصول کے لیے کام کیا، لیکن کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اس لیے میں اس موضوع پر کام کرنا چاہتا ہوں جو باقی کسی نے بھی نہیں کیا۔ پھر تو بات سمجھ آنے والی ہے کہ اس کو تو کام کرنا چاہیے کہ درجن سے زائد لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا، لیکن کسی کی توجہ فلاں نقطے کی جانب نہیں گئی، تو اس پر تو اسے کام کرنا چاہیے۔ اس نے تو سارا لٹریچر ریویو کیا ہے، تحقیقات کا جائزہ پیش کیا ہے، سب کو مطالعہ کیا ہے، اتنی محنت ہے اس کی، یہ کچھ نیا بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کرنا چاہیے کام۔ تو یہ ہم سب نے کرنا ہے صرف۔ اور سابقہ تحقیقات کے جائزے میں جو آپ نے اپنے آپ سے ایک محقق کی حیثیت سے سوال کرنا ہے، وہ تیسرا سوال یہ کرنا ہے کہ موضوع سے متعلقہ نئی معلومات کیا ہوں گی۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے موضوع پر سوال تو آپ سے یہ کیا جائے گا نا کہ آپ کے اس موضوع پر آپ خود بتا رہے ہیں کہ درجنوں مقالات لکھے جا چکے ہیں، جب اتنا کچھ کام ہو چکا ہے تو آپ پھر اس موضوع کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے کام کیا، لیکن اس کام کے نتیجے میں جو معلومات، جو نتائج حاصل ہونے چاہیے، بتانے چاہیے، سامنے لانے چاہیے، وہ کوئی بندہ بھی نہیں لا سکا۔ اس سے جو نئی باتیں، نئی معلومات حاصل ہونے والے ہیں، کسی کی توجہ نہیں گئی۔ یہ کیسے آپ بتائیں گے جب آپ توجہ سے، ایک تنقیدی نگاہ سے آپ سارے مقالات کو اٹھا کر، ساری کتابوں کو اٹھا کر، آپ اپنے موضوع سے متعلقہ سارے لٹریچر کو اٹھا کر آپ پڑھیں گے، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں باتیں تو یہ چھوڑ گیا، اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے چھوڑ گیا، تو لہٰذا آپ مجھے موقع دیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جو باقاعدہ اصول و ضوابط ہے تحقیق کے، اس کے مطابق آپ نے ساری باتیں کرنی ہیں، ان باتوں کے جو آپ سے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں آپ نے۔ تو نئی معلومات کیا حاصل ہوں گی؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، اور وہ میں ثابت کروں گا، اس سے پہلے کوئی بھی محقق ثابت نہیں کر سکتا
آپ نے مقالہ کے دوران کہیں بھی آپ نے بھول کر بھی یہ بات نہیں کہنی کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، میں نے یہ کہا، میں یہ ثابت کروں گا. یعنی کہ ایسے لفظ جو متکبرانہ ہوں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. آپ نے عاجزی سے آپ نے کام دکھانا ہے. یعنی آپ کا کام بولے کہ آپ کچھ ہیں. آپ بھاری برکم الفاظ سے آپ کسی پر اپنا روب نہیں ڈال سکتے، بلکہ وہ روب الٹا ہی ہو جائے گا. اس لیے ان الفاظ سے آپ پرہیز کریں گے. اور نمبر 4، سابقہ تحقیقات کے جائزے کے لیے، اسے صحیح طور پر لکھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے چوتھا سوال آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی لسٹ آپ نے بنا دی، کام بھی ہو گیا، اور اس انداز کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہے، معلومات بھی حاصل ہو چکی ہیں، سارا کچھ لکھا جو جا چکا ہے، 100 کے قریب اس پر مقالات لکھے جا چکے ہیں. آپ نے یہ پھر موضوع کو اختیار کیا. نئی معلومات جو بھی حاصل ہونی تھی وہ بھی حاصل ہو گئی، فلاں فلاں نے دے دی. اب آپ کیا نکال رہے ہیں اس میں سے؟ تو آپ نے اب یہ بڑا آسان ہے، کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں یہ مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سابقہ معلومات کے مطابق نیا نقشہ کیا بنایا. اس سے پہلے کام بھی ہو چکا موضوعات پہ، اور جو معلومات مزید چاہیے تھیں وہ فلاں فلاں نے بعد میں معلومات انہی ٹاپکس میں سے مزید کام کر کے وہ دے دیں. سارا کچھ کام ہو چکا، آپ پھر کیا نکالتے ہیں اس میں سے؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کام اتنے لوگوں نے کیا ہے لیکن نقشہ صحیح نہیں بنایا، ترتیب اس کی درست نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سارے کام کو سامنے رکھ کر اس کو کمپائل کر کے ایک نیا نقشہ خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت نقشے میں، ایک ترتیب سے اس کام کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں. تو یہ بھی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب یہاں سے غالباً پچھلی دفعہ سوال بھی ہوا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کام اتنا کیا ہوا ہے تو ہم کیا نئی تحقیقات ہم کیا پیش کریں گے؟ اگر ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہوا ہے تو سوال تو درست آپ کا بنتا ہے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی کام کو اس دور کے مطابق، ضرورت کے مطابق، لوگوں کی فہم کے مطابق آپ نے نیا نقشہ بنا کر عوام کی، معاشرہ کی، ملک کی، قوم کی خدمت کرنی ہے. آپ نے ایک نیا نقشہ دے دینا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے اپنے دور کے حساب سے کسی تحقیق کا نقشہ پیش کیا، اس دور کے حساب سے وہ بالکل درست تھا، اب بھی درست ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن آسانی اس میں ہے کہ اس کا نقشہ ایسے ہونا چاہیے. بات وہی ہوگی، نتائج وہی ہوں گے، لیکن لوگوں کی، معاشرے کی ضرورت کے مطابق اس کا نیا نقشہ اس طرح ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہے. تو یہ سوال ہے، اس سوال کا آپ نے جو جواب لکھنا ہوگا تو وہ جواب سابقہ تحقیقات کا جائزہ ہی ہوگا. تو یہ 4 سوالات ہیں، میں پھر ان کو ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1، کتنا علمی کام ہو چکا؟ اس کا جواب آپ کا سابقہ تحقیقات کے جائزے کی ضرورت ہے. نمبر 2، مزید ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر 3، موضوع سے متعلقہ نئی معلومات کیا حاصل ہوں گی؟ نمبر 4، سابقہ معلومات کے مطابق نیا نقشہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ یوں آپ کا یہ لٹریچر ریویو ہوگا، آپ کا سابقہ تحقیقات کا جائزہ اس انداز سے مکمل ہو جائے گا.